زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 1 اگست اتوار کا دن اور سال 2021 ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی و عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ کراچی کے علاقے نیول کالونی میں لاپتہ انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین بلوچ اور اس کے دیگر رشتہ داروں کے گھروں پر قابض پاکستانی فورسز اور دیگر اداروں کے اہلکاروں نے جمعے کی رات جارحیت کی ہے۔ دوران جارحیت راشد حسین کے والدین کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد راشد حسین کے والد، کمسن بھتیجے اور بہنوئی کو لاپتہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جبری طور پر لاپتہ راشد حسین کی والدہ نے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستانی خفیہ اداروں اور رینجرز کے اہلکاروں نے ان کے گھر پر حملہ کر کے ان کے شوہر اور ان کے بھتیجے کو حراست میں لیا اور پھر راشد کے بہنوئی کے گھر پر چھاپہ مار کر انہیں حراست میں لیا۔ راشد حسین کی والدہ نے بتایا کہ راشد کے والد اور بھتیجے کو رہا کر دیا گیا ہے جبکہ ان کے بہنوئی علی جان ولد تاج محمد تاحال ان کی حراست میں ہیں۔ پریس کانفرنس میں راشد حسین کی والدہ نے گھر پر جارحیت کی تمام تفصیلات بتائی۔ راشد حسین بلوچ کی والدہ کی پریس کانفرنس کی تفصیل اور ویڈیو ہماری یوٹیوب چینل ریڈیو زرمبش پر موجود ہے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے لاپتہ راشد حسین کے رشتہ داروں کے گھروں پر چھاپے اور گھر والوں پر تشدد اور راشد حسین کے بہنوئی کی جبری گمشدگی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ لاپتہ افراد کے لواحقین کے ساتھ ایسے حرکات کا مطلب انہیں اپنے احتجاج سے روکنا ہے۔ راشد حسین کے گھر والوں پر تشدد اور ان کے رشتہ داروں کی جبری گمشدگی کے خلاف وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز بھرپور آواز اٹھائے گی۔ ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ راشد حسین کے گھر پر چھاپے کے خلاف آج بروز اتوار 4 بجے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ گزشتہ جمعرات کو قابض پاکستانی فوج نے کیچ کے علاقے کرکی تجابان کے گاؤں سنگ آباد سے حراست میں لیے گئے چرواہے کو بے انتہا تشدد اور قتل کے بعد جمعے کو ان کی تشدد زدہ لاش سول ہسپتال تربت میں رکھ کر چلے گئے ہیں۔ قابض پاکستانی فوج کے اہلکاروں کے تشدد سے ہلاک ہونے والے شخص کا نام غلام ولد شیحی ہے جو کہ ذہنی طور پر معذور تھے اور علاقے میں مال مویشیاں چراتے تھے۔ ان کے ساتھ اللہ داد ولد جمعہ اور سبزل نامی دیگر 2 افراد کو بھی پاکستانی فوج نے 29 جولائی سال 2021 کو حراست میں لیا تھا جن کے بارے میں تاحال کوئی معلومات نہیں۔ دوسری طرف کالی شیشوں والی سرف گاڑی میں سوار مسلح افراد نے پنجگور کے علاقے گرمکان سے 2 افراد کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ حراست بعد لاپتہ ہونے والوں کی شناخت مومو اور باسط کے ناموں سے ہوئی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق اغواکاروں کا تعلق قابض پاکستان کے حمایت یافتہ ڈیتھ اسکواڈ سے ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق لاپتہ کیے جانے والوں میں سے باسط کو بعد ازاں چھوڑ دیا گیا ہے جبکہ مومو تاحال لاپتہ ہیں۔ شہدائے کنیچی مجید بلوچ، شاکر بلوچ، صادق بلوچ اور حاصل بلوچ شہید کی چوتھی یوم شہادت پر بلوچ نیشنل موومنٹ کی طرف سے ایک پوسٹر جاری کر کے انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس حوالے سے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی انفارمیشن سیکریٹری دل مراد بلوچ نے کہا، ہم ایک ہی خاندان کے نوجوان شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہیں 29 جولائی سال 2017 کو پاکستانی فوج نے جارحیت کے دوران شہید کیا، جن میں 2 بھائی بھی شامل تھے۔ بلوچ قوم نے موجودہ تحریک میں بڑی تعداد میں جانوں کی قربانیاں دیے جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ BNM تربت زون کے آفیشیل اکاؤنٹ میں اس حوالے سے لکھا گیا ہے کہ یہ قربانیاں تحریک کو مزید توانا کریں گی۔
بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان بیبر بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے 29 جولائی کو خاران ساروان روڈ پر بڈو کور کے مقام پر قابض پاکستانی فورسز کے بم ڈسپوزل اسکواڈ کے کارندوں کو اس وقت ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا جب وہ سابقہ فوجی جنرل قادر بلوچ اور IGFC کے دورے کے لیے راستہ کلیئر کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں بم ڈسپوزل اسکواڈ کے 2 کارندے ہلاک ہو گئے۔ بیبر بلوچ کے مطابق ہماری تنظیم کا ہدف سابقہ فوجی جنرل قادر بلوچ تھے، جو بلوچ کے لبادے میں ریاستی پیرول پر بلوچ قومی تحریک کے خلاف سرگرم عمل ہیں۔ سوراب سے CTD نے 2 افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ قابض پاکستان کے ادارے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کے مطابق سوراب میں ایک مکان میں مسلح افراد کی موجودگی کی اطلاع پر چھاپہ مار کر وہاں موجود 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ CTD ترجمان کے مطابق کارروائی کے دوران مسلح افراد کے قبضے سے بڑی مقدار میں بارودی مواد، ٹراما کارڈ، ڈیٹونیٹر اور دستی بم برآمد کیے گئے ہیں۔ CTD نے دونوں گرفتار افراد کی شناخت اور دیگر تفصیلات ظاہر نہیں کی ہے۔ کچی میں حاجی شہر کے قریب فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے۔ شال میں مستنگ روڈ پر الآصف ہوٹل کے قریب نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے۔ خزدار کے علاقے زہری میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی ہوا ہے۔ شال کے علاقے سریاب روڈ قلی بنگلزئی میں ایک گھر سے ایک بچے کی لاش ملی ہے جس کا گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا ہے۔ جعفر آباد کو پانی کی عدم فراہمی کے خلاف ڈیرہ لیار میں جاری نیشنل پارٹی کے پرامن احتجاجی دھرنے پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے جس میں نقصانات کے بارے میں اطلاع نہیں ملی ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق نصیر آباد میں زرعی پانی کی مصنوعی قلت کے خلاف سندھ اور بلوچستان کو ملانے والی شاہراہ شال روڈ 0 پوائنٹ کے مقام پر نیشنل پارٹی کے کارکنان دھرنا دے کر سڑک بلاک کر دی، جس سے ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، جبکہ مظاہرین مطالبہ کر رہے تھے کہ پٹ فیڈر اور شاہی واہ سمیت تمام ذیلی شاخوں کے آخر تک پانی پہنچایا جائے اور زرعی پانی کی چوری اور خرید فروخت بند کی جائے۔ تمام ذیلی شاخوں میں پانی کی مساوی تقسیم یقینی بنائی جائے اور پانی کی تقسیم میں وزارتی مداخلت بند کی جائے۔ تونسہ شریف میں کینسر کی بڑھتی ہوئی بیماری کے خلاف آگہی مہم چلانے والے نوجوانوں کو تھانے طلب کیا گیا ہے۔ اس مہم میں شامل صحافی حشمت بلوچ نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر اس حوالے سے خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ مجھ سمیت کئی دوستوں کو فون کر کے جمعے کے روز 11 بجے سٹی تھانے میں آنے کو کہا گیا ہے۔ بعد ازاں انہوں نے سٹی پولیس تھانہ تونسہ کے سامنے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی تصویر شیئر کر کے لکھا، ہم کوہ سلیمان اور تونسہ کے مظلوم عوام کے لیے سٹی تھانہ تو کیا کوٹ لکھپت کے پھانسی گھاٹ تک جانے کے لیے تیار ہے۔ حشمت بلوچ کے مطابق تھانے میں جن افراد کو طلب کیا گیا ان میں بلوچ راج نامی تنظیم کے اراکین بھی شامل ہیں جو اس مہم کو چلانے میں پیش ہیں۔ ریڈیو زرمبش نے ایک اور ذرائع سے اس تھانہ طلبی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ پاکستانی حکام نہیں چاہتے کہ کینسر کی بڑھتی ہوئی بیماریوں کو علاقے میں قائم کیے گئے ایٹمک انرجی کے پلانٹ سے جوڑا جائے۔ اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ ہماری ویب سائٹ zurumbish.com پر موجود ہے۔ مغربی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے نامور بلوچ ادیب ایوب ایوبی ایران کے صوبہ ہرمزگان کے شہر بندر عباس کے ہسپتال میں کووڈ-19 کی وجہ سے وفات پا گئے۔ ایوب ایوبی مغربی بلوچستان میں کسرکند کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے بلوچی میں غزل لکھنے کے علاوہ فارسی میں علم عروض اور بلوچی زبان پر کتابیں لکھی ہیں، تاہم بلوچی زبان میں وہ اپنے خود ساختہ رسم الخط کے حامی تھے۔ معیاری رسم الخط میں نہ لکھنے کی وجہ سے ان کے نگارشات کو پذیرائی نہ مل سکی اور وہ بلوچی ادب میں اپنا مقام پیدا نہ کر سکے۔ وہ یونیورسٹی میں درس تدریس سے بھی وابستہ تھے۔ انہیں بلوچی لغت پر کافی دسترس حاصل تھا۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں خلیل بلوچ۔ بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا کے صوبائی دارالحکومت پشاور کے علاقے ایات آباد میں پولیس وین پر دستی بم حملے میں ایک اہلکار ہلاک اور ایک راہگیر زخمی ہوا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق دھماکہ کارخانوں مارکیٹ کے قریب پولیس وین پر کیا گیا۔
مقامی ذرائع کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر پشاور پولیس کے امراء کارکانو مارکیٹ میں SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی میں مصروف تھے کہ اس دوران نامعلوم شخص نے پولیس موبائل پر گرنیٹ حملہ کیا۔ حملے میں RRF ٹیم کا حوالدار گرنیٹ کا نشانہ بن کر ہلاک ہو گیا، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر اور پولیس کے دوسرے اہلکار معجزاتی طور پر محفوظ رہے۔ بندوبست پاکستان میں کراچی سمیت سندھ بھر میں کورونا کیسز کی شرح میں تشویشناک اضافے کے باعث آئندہ 9 روز کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کراچی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں صوبائی کورونا ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کی۔ سندھ کورونا ٹاسک فورس کے اجلاس میں کراچی میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کچھ شعبوں میں رعایتوں کے ساتھ مزید پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پابندیوں کا اطلاق 8 اگست تک ہوگا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ ہفتے سے سرکاری دفاتر بند کر دیے جائیں گے اور جو ملازم ویکسین نہیں لگائے گا اس کو 31 اگست کے بعد تنخواہ نہیں ملے گی، اور روڈ پر آنے والے ہر شخص کا ویکسینیشن کارڈ چیک کیا جائے گا، جبکہ صوبے کی تمام مارکیٹوں سمیت انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند رہے گی۔ افغانستان کے مغربی صوبے ہرات کے دارالحکومت میں اقوام متحدہ کے مرکزی دفتر پر حملہ کیا گیا ہے، جس میں ایک سیکیورٹی گارڈ ہلاک ہو گیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن کے عہدیدار نے بتایا ہے کہ طالبان کے صوبہ ہرات میں داخل ہونے کے چند گھنٹوں کے بعد راکٹ اور دستی بم سے حملے کیے گئے، اور افغانستان میں اقوام متحدہ مشن کے صوبائی ہیڈ کوارٹر کے قریب افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان میں زبردست جھڑپیں ہوئیں۔ اس حملے کے بعد اقوام متحدہ نے ایک بیان میں کہا کہ وہ حملے کے بارے میں مکمل تصویر کشی کی کوشش کر رہے ہیں اور متعلقہ فریقین سے رابطے میں ہیں۔ اقوام متحدہ مشن نے مزید کہا کہ یہ حملہ اس کمپاؤنڈ کے داخلی راستوں پر کیا گیا جن پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کی بلڈنگ ہے۔ جمعے کے روز تقریباً 200 افغان مترجموں کا پہلا گروپ خصوصی امیگرینٹ ویزے پر امریکہ پہنچ گیا ہے۔ یہ اس پروگرام کا حصہ ہیں جس کے تحت انہیں امریکی حکومت کی مدد کرنے کے اعتراف کے طور پر امریکہ میں مستقل سکونت اختیار کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس موقع پر صدر بائیڈن نے اپنے بیان میں کہا کہ آج کا دن اس اعتبار سے ایک اہم سنگ میل ہے کہ ہم نے افغانستان کے شہریوں سے جو وعدہ کیا تھا اس کی تکمیل کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ وہ شہری ہیں جنہوں نے گزشتہ 20 برس کے دوران امریکی فوجیوں اور سفارتکاروں کی کندھے سے کندھا ملا کر مدد کی۔ میں ان تمام امریکیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان بہادر افغان شہریوں کے حق میں اپنی آواز بلند کی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات غیر معینہ مدت کے لیے جاری نہیں رہ سکتے، البتہ واشنگٹن مذاکرات کو جاری رکھنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ بلنکن نے کویت کے دورے کے موقع پر کہا کہ ہم سفارتکاری کے لیے پرعزم ہیں، لیکن یہ عمل غیر معینہ عرصے کے لیے جاری نہیں رہ سکتا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایران کیا کرنے کو تیار ہے اور کیا نہیں کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ویانا جانے اور مذاکرات کو جاری رکھنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، مگر اس وقت بال ایران کے کورٹ میں ہے۔ دوسری طرف جرمن وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران سن 2015 کی عالمی جوہری ڈیل کو بچانے کی کوشش کو ٹال رہا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے خبردار کیا کہ اس ڈیل کی بحالی کا آپشن زیادہ دیر تک موجود نہیں رہے گا۔ جرمن وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ تہران حکومت عالمی جوہری ڈیل کی بحالی کی کوششوں کو سنجیدہ نہیں لے رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران ویانا میں اس حوالے سے بحال ہونے والی مذاکراتی عمل کو موخر کر رہا ہے اور دوسری طرف اس ڈیل کی بنیادی نکات سے مزید دوری اختیار کرتا جا رہا ہے۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش کے شمال مشرقی شہر لکھنؤ میں ایک سڑک کے کنارے سوئے ہوئے مزدوروں پر تیز رفتار ٹرک چڑھ دوڑا ہے، جس کے نتیجے میں کم سے کم 18 مزدور ہلاک اور 24 زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں میں سے بیشتر کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ بھارتی پولیس کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ یہ واقعہ لکھنؤ سے شمال مشرق میں 30 کلومیٹر دور ایک مصروف شاہراہ پر 12 بانکے کے مقام پر پیش آیا،
جہاں کوئی 3 درجن محنت کش سڑک کے کنارے خراب بس کے نیچے سوئے ہوئے تھے، جہاں پر حادثہ پیش آیا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کی دھمکی کے باعث کشمیر پریمیئر لیگ سے تمام بین الاقوامی کرکٹر دستبردار ہو گئے ہیں، جس کے بعد 6 اگست سے ٹورنامنٹ پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ ہوگا۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ غیر ملکی کھلاڑیوں کو بھارتی بورڈ کی جانب سے دھمکی دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ کشمیر گئے تو ان پر انڈین پریمیئر لیگ سمیت انڈین کرکٹ بورڈ کے دروازے بند کر دیں گے۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ دھمکی کے بعد غیر ملکیوں نے ٹورنامنٹ میں شرکت سے معذرت کر لی۔ دوسری طرف پاکستانی حکام نے بھارت کے اس فیصلے کو غیر منصفانہ قرار دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے۔